اتنی دیر میں اگر درود شریف پڑھ لو تو کیا خیال ہے، گناہ ہوگا؟ یعنی اب درود شریف پڑھنے کے لیے بھی حاجیوں کے لیے سپاہی کھڑا کرنا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ۔ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں حاجی دیکھا ہے، نہ کسی کے منہ سے لبیک سنا ہے نہ درود سنا۔ آپ یاد کریں جب ہم بچے تھے نا، پڑھتے تھے تو حاجی جب آتے تھے یقین کریں محلے گونج اٹھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور اسی طرح حرم کے چاروں کونے میں درس ہوتے تھے، بڑے بڑے جید علماء کرام فہول العلماء بیٹھے ہوتے تھے، اور ہر طرف سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درود اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے، اور جو مجھ پہ سلام کہے اللہ اس میں سلام کہتے۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ آج ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں اور اتنے دین سے لا تعلق ہو گئے ہیں کہ درود پڑھنے کے لیے بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے اور لبیک کہنے کے لیے بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے۔ اگر کسی نے لبیک پڑھا دیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھایا تو چپ ہے۔ عرفات کے میدان میں بھی کھانے پینے پہ لگے ہوئے ہیں، مینا میں بھی کھانے پینے پہ لگے ہوئے ہیں، مکے میں بھی کھانے پینے پہ لگے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں ایئر کنڈیشن چلا کے سوئے ہوئے ہیں، نہ لبیک ہے نہ درود ہے۔ پتہ نہیں پھر حج کا کیا مقصد ہے آنے کا؟ یہ مجھے ایک خطرہ ہے، یاد کرو اللہ کرے میری بات غلط ہو، کہ شاید ہم اتنے شقی ہو گئے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کا درود پڑھنے نہیں دیتے۔ ہماری شقاوت کی دلوں پہ زنگ لگ گئی، دل میلے، شیشہ دیکھو نا جی، میلا ہو جائے، زنگ لگ جائے تو چہرہ نظر نہیں آتا، دلوں میں جب زنگ لگ جائے تو درود شریف کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے سارے شوق سے، محبت سے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم سرزمین حرم میں بیٹھے ہیں اور کعبے کی دیواریں بھی گواہی دیں گی کہ ہم نے درود پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔